الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہ سورہ دہر ہے۔ سورہ دہر مکی صورت ہے، اس میں 31 آیات ہیں، اور اس صورت کا مضمون موضوع یہ ہے کہ اس میں انسان کو اس کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ صورت کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی حقیر پانی کی بوند تھا جس کا کہ ذکر کرنا بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے، وہ تھا۔ اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر ہم نے اس پانی کی بوند میں سے ایک جو ہے نا وہ انتہائی بہترین مخلوق بنا دی نطفہ امشاد سے، اور اسے ہاتھ پاؤں اور کان دیے، اسے بڑا کیا تاکہ اسے آزمائیں، اور اس کے بعد انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ گناہ کی جانب جاتا ہے، دونوں راستے دکھا دیے۔ اب اس کی مرضی ہے وہ جس راستے کو چاہے قبول کرے اور جس چاہے راستے کو قبول نہ کرے۔ اگر اس نے جنت کا راستہ قبول کیا، صحیح راستہ قبول کیا، تو اس کے لیے پھر باغات ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، اور بے انتہا نعمتیں ہوں گی جن کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور پہلے بھی اس کا دوسرا صورتوں میں جنت کا بیان ہو چکا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ جنت کے راستے کو اختیار نہیں کرے گا، انسان جہنم کے راستے کو اختیار کرے گا، پھر جو ہے وہ جہنم کی مصیبتیں، آگ، اس کی بیڑیاں، وہ سب چیزیں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ جنت اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر نجمن آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہ آثما او کفورا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ صبر کیجئے اور جو ہے ان لوگوں کی باتوں کا برا نہ منائیے۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ صبح یعنی فجر کی نماز، اور شام یعنی مغرب کی نماز۔ ومن اللیل فاسجد لہ سبحہ لیلا طویلا، اور پھر رات کے وقت جو ہے نا آپ کو کافی وقت ہوگا، اس میں بھی آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ عمل کی آزادی دی، لیکن عمل کی آزادی کا انسان نے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، وہ تو جلد حاصل ہو جانے والی دنیا کے پیچھے پڑ گیا۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور بہت بھاری آنے والے دن کو اس نے چھوڑ دیا۔ اب کیا ہے؟ اب ان ھذہ تذکرہ، اب یہ تو قرآن تو نصیحت ہے، ہم تو نصیحت کر کے چھوڑ دیں گے۔ اب جس کی مرضی ہے صحیح راستہ اختیار کرے، اور جس کی مرضی ہے وہ صحیح راستہ اختیار نہ کرے۔ یہ سورہ دہر تھی جس میں انسان کو اس کی حقیقت بتائی گئی، اور دو چوائسز جو انسان کو دی گئی اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر جنتوں کی نعمت کا ذکر تھا، اور پھر یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ ان میں سے کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ انسان جلدی نقد والے راستے کو اختیار کرتا ہے، جو کہ صحیح بات نہیں، گویا کہ اس سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ وہ ہوائیں جو تیز چلتی ہیں، وہ ہوائیں جو پے در پہ آتی ہیں، وہ ہوائیں جو کہ بادلوں کو پھیلاتی ہیں، وہ ہوائیں جو کہ بادلوں کو الگ الگ کر کے برسنے کا سبب بنتی ہیں، اور وہ ہوائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتی ہیں۔ ان تمام ہواؤں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مقسم علیہ ہے کہ قیامت کا دن انما توعدون لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ یعنی بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو چلا سکتا ہے، تیز ہوائیں ٹنوں وزنی پانی کو لے کے چلتی ہیں، خوف پھیلاتی ہیں، سب چیز جو خدا اس ہواؤں کو بنا سکتا ہے تو انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، قیامت کے دن کو برپا کر سکتا ہے۔ اور قیامت جب برپا ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا، اور جو ہے نا وہ پورے قیامت کی منظر کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منظر کشی کی ہے۔ اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے سورہ مرسلات کی کہ اس میں 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹ بولنے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ یعنی جھوٹ بولنا، حق کو نہ ماننا، اور اگر اس کے عام مفہوم لیا جائے تو جھوٹ بولنا اتنا بڑا جرم ہے کہ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا ذکر کیا،
کہا گیا کہ اس سے پہلے ہم نے فرعون اور سمود کو بھی اسی جرم کی بنیاد پر، تکذیب کی بنا پہ ہلاک کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا ہم زمین کو سمیٹنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ پہاڑوں کو جمانے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم آسمان کو اوپر چھت بنانے والے نہیں ہیں؟ یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں، تو پھر ہماری قدرت کا یہ انکار کیوں کرتے ہیں اور اس کی تکذیب کیوں کرتے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ بتا دیجیے جب قیامت آئے گی تو پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ تاریخ یہاں بھی نہیں دی کب آئے گی، کہا جب آئے گی تو فیصلہ ہو جائے گا، جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے، فیصلہ پلٹایا نہیں جا سکے گا اور تمہیں اپنے انجام کو دیکھنا ہوگا۔ اور مجرم جو ہے اس دن پھر بہت خسارے میں ہوں گے، اور نیک لوگ، متقی لوگ جو نا فی ظلال و عیون، وہ سائے ہوں گے، گہرے سائے، اور جو چشموں کے ہوں گے، کلوا و تمتعوا قلیلا، اور وہ خود جو نا وہ کھاتے پیتے ہوں گے، بڑی نعمتیں اٹھا رہے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس صورت کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ جو یہ کتاب نازل کر رہے ہیں، اتنا اچھا کلام ہم جو ہے اتار رہے ہیں، اس کلام پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو اس کے بعد پھر کون سا کلام آئے گا؟ اس سے بہتر کتاب کو نہیں آ سکتی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اس پہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اس کے بعد کس کلام پر؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، پھر آخر کس کتاب پہ؟ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دراصل ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو قرآن پر ایمان نہیں لائے تو گویا وہ کسی چیز پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد سورہ نبا ہے۔ سورہ نبا مکی صورت ہے۔ مکی صورت کے مضامین جو ہے عام طور پہ آخرت کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، آخرت کا ذکر بھی ہوتا ہے، جنت اور جہنم کی منظر کشی بھی ہوتی ہے، اور دعوت کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ دعوت دی جا رہی سے قبول کرو۔ یہ 4-5 چیزیں عام طور پر مکی صورتوں کا مضمون ہوا کرتی ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کون سی بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یعنی وہی قیامت، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بڑا ہاٹ ٹاپک تھا، قیامت کب آئے گی۔ یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یہ جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں انہیں بتا دو کہ اس کا علم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جب وہ آئے گی تو پھر جو ہے نا وہ سب چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی، اور پھر جو ہے نا وہ اسے روک نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سی نعمتیں انسان کو دیں، ہم نے ان کے لیے زمین بنائی، پہاڑ بنائے، رات کو سونے کا وقت بنایا، دن جو ہے ان کے لیے ہم نے لباس بنایا، رات لباس بنائی، اور دن جو ہے وہ معاش کی تلاش کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، سورج بنایا۔ اتنی نعمتیں ہم نے ان کو دیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر نہیں ماننے والے ہیں تو یوم الفصل کان میقات، تو پھر ان کے لیے وعدہ ہے فیصلے کے دن کا، فیصلے کا دن یقین آ جائے گا، اور پھر یہ خود دیکھ لیں گے جب فیصلے کا دن آئے گا تو کیا ہوگا۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو اپنے شکار کی گھات لگائے بیٹھی ہے، جہنم تو اپنے سوار کا، اپنے آنے والے شخص کا انتظار کر رہی ہے، تو یہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ جب جہنم انتظار کر رہی ہو تو جس نے گرنا ہوگا تو پھر جو ہے نا وہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ بچ کیوں نہیں سکے گا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کیونکہ ہم نے ہر چیز ایک ایک چیز گن کر لکھ کر رکھی ہوئی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا اپنا علم، پھر 2 کرامن کاتبین، پھر انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، سب چیزیں موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ہم نے گن کر بھی لکھا ہوا ہے ثبوت کے طور پر، کوئی انکار کرے گا تو دکھا دیں گے یہ تمہارا اعمال لکھا ہوا ہے۔ پھر جب وہ لکھی ہوئی چیزیں دیکھی جائیں گی، ان میں سے جو متقی نکلیں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تو وہ نعمت والے باغوں میں داخل ہوں گے، اور جن کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن اس وقت صورتحال ہوگی جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا بڑا عجیب حال ہوگا، ان کے زبان پر حسرت ہوگی، وہ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے، ہم پیدا ہی نہ ہوا ہوتے، اور ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن جب یہ دن آ جائے گا تو پھر ان کی وہاں سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے۔ سورہ نازعات بھی مکی صورت ہے، آخر اس کا مضمون ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ پچھلی صورت میں ہواؤں کی قسم تھی، اس میں فرشتوں کی قسم ہے۔ کون سے فرشتے؟ جو روح قبض کرتے ہیں، جو ڈوب کر انسان کے جسم میں سے روح کو نکالتے ہیں، اور بعض لوگوں کے جسم سے روح کو آہستہ نکالتے ہیں، یعنی مومن کے جسم۔ ان فرشتوں کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد جو مقسوم علیہ قسم جس پر کھائی گئی ہے، کہ ہم فرشتوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ جھٹکے والا دن تو آنے والا ہے، یعنی یہاں پر قیامت کو۔ اچھا، یہاں چونکہ مضمون بار بار آ رہا ہے آخرت کا اور قیامت کا اور حشر کے منظر کا، اس میں اللہ تعالیٰ ہر دفعہ نئے الفاظ استعمال کر رہے ہیں،
اور نئے اینگل سے ایک نیا اسپیکٹ سامنے آ رہا ہے, ایک نیا نام دیا جا رہا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ, وہ دن کہ جب جھٹکے لگیں گے, تتبعھا رادفہ, اور جھٹکے پر جھٹکا, ایک جھٹکا دوسرا جھٹکا, یعنی زمین تو ایک جھٹکے سے ہلاک ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد پھر اور جھٹکا, پھر اور جھٹکا, یعنی جھٹکوں والا دن ہوگا. یہ فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دن ہوگا اور یہ آ کر رہے گا. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے, مرنے کے بعد اتنے جھٹکے آئے, انسان مر گیا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی ہلکی سی, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, ایک ہلکی سی ڈانٹ ہوگی, اس ڈانٹ کے بعد یہ سب کے سب اٹھ کر آ جائیں گے اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وادی مقدس طویٰ میں آئے اور آ کر جو ہے وہ فرعون کے پاس پہنچے, اور فرعون کو انہوں نے دعوت حق پیش کی. قرآن کہتا ہے کہ دعوت حق پیش کرنے کے بعد فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو. نشانیاں دیکھنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ مان لیتا. اس نے انکار کیا, اور انکار کرنے کے بعد کیا کہا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. یعنی نہ صرف انکار کیا, تکبر کیا, بلکہ اپنے رب ہونے کا بھی اعلان کیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہماری پکڑ اس پر آ گئی اور پھر ہم نے اسے تہس نہس کر کے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انسان یہ غور کیوں نہیں کرتا, کیا آسمان کو بنانا مشکل ہے یا انسان کو بنانا؟ آسمان کے مقابلے میں انسان تو ایک ذرہ بے مقدار ہے. جب اتنا بڑا آسمان 7 آسمان میں بنا سکتے تو انسان کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ جب بنا سکتے تو انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ تمہارے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں. پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہوتا, تو ہم دوبارہ بھی انسان کو پیدا کرتے ہیں. پھر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کافر طامۃ الکبریٰ, بڑی عظیم ہنگامے والے خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں, یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, قیامت کیا ہے, قیامت کب آئے گی. کہا جا رہا ہے کہ فیما انت من ذکرہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاریخ دینا آپ کا کام نہیں ہے, یہ تو ہمارا کام ہے. علم غیب ہے, ہم جب چاہیں گے اس کی تاریخ بتا دیں گے. یہ تاریخ جو ہے وہ بتانا اہم نہیں ہے, اصل اہم بات یہ ہے کہ جو قیامت آ جائے گی کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, قیامت آ جائے گی, پھر یہ لوگ کفِ افسوس ملیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم کتنا رہے, وہ کہیں گے میں ایک دن دنیا میں رہا, دوسرا کہے گا نہیں ہم دن کا ایک پہر یا اگلا پہر رہے. یعنی اس وقت بات یہ ہوگی کہ ہم بہت کم رہے, حسرت کریں گے. اب جو لوگ تاریخیں پوچھ رہے ہیں, قیامت آنے کے بعد جو ہے پھر یہ پچھتائیں گے اور افسوس کریں گے اور کچھ ہو نہیں سکے گا. اس کے بعد سورہ عبسہ ہے. سورہ عبسہ بھی مکی صورت ہے, اس کا مضمون بھی جو آخرت ہے. اس صورت کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اس صورت میں ایک نابینا صحافی عبداللہ بن ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. نابینا صحابی تھے, اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی یہاں تعریف کی تو یقیناً قوی الایمان اور انتہائی سچے اور خالص مسلمان ہیں. ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کفار کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, تبلیغ فرما رہے تھے کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اسلام کو تقویت ملے اور اسلام جو ہے وہ کمزوری سے نکل کر جو ہے طاقت میں جانب آ جائے. اس دوران یہ انتہائی مخلص صحابی عبداللہ بن ابن ام مکتوم, یہ عام طور پہ خود رستہ ٹٹولتے ہوئے مشکل سے مسجد پہنچا کرتے تھے. پہنچے اور انہوں نے پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی, تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ کون بیٹھا ہوا ہے اور آپ کس سے بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ علمنی مما علمک اللہ, یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی سکھا دیجیے. لیکن آپ نے ان کی جانب توجہ نہیں کی اور آپ مستقل کفار مکہ کو تبلیغ کرتے رہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا, اور یہ آپ نے فرمایا کہ قرآن تو نصیحت ہے, کلا انہا تذکرہ, یہ نصیحت ہے. کچھ لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان کے سامنے بار بار ان کو بتانا نہیں چاہیے, یعنی جو مطلب بعض اوقات لوگ انسلٹ کے اسٹائل میں ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے. اور جو سننا چاہتا ہے, جو سمجھنا چاہتا ہے, پہلا ان کا حق ہے کہ انہیں جو ہے وہ دعوت یہ پہنچائی جائے. کیوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ فی صحف مکرمہ, بڑے جو ہے نا وہ مبارک صحیفوں میں لکھا ہوا ہے, اور یہ بہت جو ہے متبرک اور مکرم فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ, انسان ہلاک ہو جائے اسے کیسے بنایا جائے وہ غور نہیں کرتا.
اسے کس طریقے سے پیدا کیا. پھر وہی لطفے کی بات, اس کے بعد جو چیزیں اس کے مدارج بیان کیے گئے. انسان اپنے آپ پہ غور کرے تو یقین حقیقت تک پہنچ جائے گا. لیکن انسان جو ہے وہ اگر اپنی زندگی کے اسٹیجز پہ غور کر لے, وہ ایک وہ معادن رحم میں ہوتا ہے, پھر بچپن, اور پھر جوانی, پھر بڑھاپا, اور پھر موت. یہ اسٹیجز بھی دراصل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں. ہم اسٹیجز کے ذریعے بھی انسان کو تذکیر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ شاید وہ ایمان لے آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آگے چل کے فرماتے ہیں کلا لما یقض ما امرہ, لیکن انسان کی بدبختی کہ ہم نے جو ذمہ داری انسان کو سونپی تھی وہ اس نے پوری نہیں کی. ہم نے کیا کہا تھا کہ وما خلق الجن والانس الا لیعبدون, ہماری عبادت کرنی ہے, ہماری بات ماننی ہے, لیکن جو ذمہ داری دے کر ہم نے بھیجا تھا اسے پورا نہیں کیا. اور جو ہے وہ پھر اب وہ بہرا کر دینے والی آواز کا منتظر ہے. اور وہ دن آ کر رہے گا کہ جب یہ اپنے ماں, بہن, بھائی, بیوی ان سے پناہ مانگے گا اور بالآخر کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا اور یہ جہنم میں گر جائے گا. اس کے بعد سورہ تکویر ہے, یہ بھی مکی صورت ہے, آخرت اس کا مضمون ہے. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حشر کا منظر پیش کیا ہے, ایک نئے انداز سے پیش کیا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے سورج کا, اذا الشمس کورت, جب سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا, لپیٹ دیا جائے گا, اور جو ہے تارے بے نور ہو جائیں گے, پہاڑ چلنے لگیں گے, اور جو ہے وہ جو اونٹنیاں جو ہیں وہ حاملہ اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی, اور جو ہے وہ وحشی جانور چھوڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندروں کو چھوڑ دیا جائے گا, یعنی ابھی سمندروں کو روکا ہوا ہے, پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے اور بھڑکا دیں گے, سمندر میں آگ لگ جائے گی. سجرت یہاں آگ کے معنی میں آتا ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور روح کو دوبارہ جسم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں مارا گیا تھا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی بنا پر تمہیں قتل کیا گیا تھا. یہ سب چیزیں ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, یہ حشر کا منظر چل رہا ہے. جب صحیفے نشر کیے جائیں گے, انسان نے کوئی گناہ چھپ کر کیا ہوگا, اکیلے میں کیا ہوگا, اس کی ویڈیو لوگوں کے سامنے دکھائی جائے گی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, یہ صحیفے نشر کیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. اور پھر آگے اس کا ذکر چل رہا ہے. پھر آگے جا کے فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, یہ جو قرآن آ رہا ہے یہ بہت مبارک فرشتہ لے کر آ رہا ہے, اس کا قول ہے, یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے. ذی قوت عند ذی العرش المکین, اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی حیثیت کا, اس کی بڑی عزت ہے وہاں پر, وہ کلام لے کر آ رہا ہے. وما صاحبکم بمجنون, اور آپ کے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. گویا یہ کوئی خراب غلط کلام پیش نہیں کر رہے بلکہ صحیح کلام پیش کر رہے ہیں. جب یہ صورتحال ہے, انتہائی مکرم فرشتہ کلام لے کر آ رہا ہے, اللہ کے رسول کا کردار تمہارے سامنے ہے, وہ مجنون بھی نہیں ہے. پھر اینا تذہبون, تو تم کہاں جا رہے ہو, وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم کہاں چلے جا رہے ہو, تم اس طرف کیوں نہیں آتے, ان کی بات کو کیوں نہیں سنتے اور اس بات کو یقین کیوں نہیں لاتے. اس پر جو ہے وہ سورہ تکویر ختم ہوئی ہے, اور سورہ تکویر کے بعد جو ہے وہ سورہ انفطار ہے. سورہ انفطار بھی مکی صورت ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ بھی حشر کے منظر کو پیش کیا گیا ہے. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا, ستارے بے نور ہو جائیں گے, سمندر میں آگ لگ جائے گی, قبریں کھول دی جائیں گی, اور عالمت نفس ما قدمت و اخرت, اور ہر شخص یہ دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے, پیچھے کیا چھوڑا ہے, دنیا کے لیے کیا کیا ہے اور آخرت کے لیے کیا کیا ہے, اس تک پہنچ جائے گا. اور پھر یہ کہ یہ بات بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا بالکل وہ انداز ہے سمجھے نا, ذرا سوچئے, آپ سوچتے کیوں نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس شخص نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب مہربان کی جانب سے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بات مانتا کیوں نہیں. الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضاء نقص سے درست کیے. فی ای صورت ما شاء رکبک, اور پھر جس طرح چاہا تجھے بنا دیا. کلا بل تکذبون بالدین, لیکن جو ہے یہ انسان ناشکرہ ہے, یہ تو مانتا نہیں ہے. انا علیکم الحافظین, تو دو کرامن کاتبین اس کے اوپر بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں اس کے نامہ اعمال کو. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو, تم چھپا نہیں سکو گے. ان الابرار لفی نعیم, اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو جنت کی نعمتوں میں ہوں گے. فجار لفی جہیم, اور گناہگار لوگ جو ہے جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین, اس میں ڈال دیے جائیں گے اس دن. اور تمہیں کیا پتا کہ یہ دن کیسا ہے, یہ بڑا سخت دن ہوگا. اتنا سخت دن ہوگا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اس دن کوئی بھی شخص کسی کام نہیں آئے گا.
کوئی کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے, وہ کسی سے فائدہ لینا چاہے, یہ چیز اس دن ممکن نہیں ہوگی. اس دن کے بارے میں پوچھ لو کب آئے گا, وہ دن جب آ جائے گا تو پھر جناب کوئی کسی کو کوئی بھی شخص فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. اس کے بعد اگلی سورہ سورہ المطففین ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس صورت میں 2 مضامین بیان کیے گئے ہیں. ایک مضمون جو ہے نا وہ ناپ تول میں کمی سے متعلق ہے, کہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں تو مال بچا رہے ہیں, تھوڑا بہت فائدہ حاصل کر رہے ہیں, لیکن بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہونا ہے. جب پیش ہوں گے تو پھر یہ ناپ تول میں کمی کا پورا حساب لیا جائے گا. یہ ناپ تول میں کمی جو ہے یہ صرف مال میں اور کپڑے میں نہیں ہے, یہ ناپ تول میں کمی ہر چیز میں ہے. ہم جو تنخواہ لیتے ہیں, جو آفس میں کام کرتے ہیں, جتنی تنخواہ لیتے ہیں اس کا اتنا بدلہ دیتے ہیں, اتنا کام کرتے ہیں. ہم کسی کو مزدور رکھتے ہیں, امپلائی رکھتے ہیں, اس کی تنخواہ اس کے مطابق دیتے ہیں. اگر وہاں بھی ہم نہیں دے رہے تو وہ بھی پھر ناپ تول میں کمی ہی کی ایک قسم ہے. تو یہ بڑا جو ہے نا وسیع ٹرم ہے جو کہ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ناپ تول میں کمی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, سجین اور علیین. کہا یہ 2 مقام ہیں. سجین کیا ہے؟ یہ جیل خانہ, سجن کہتے ہیں. اس کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ جہاں زمین کے نیچے آگ ہے. ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں 35 کلومیٹر کا کریسٹ ہے, اس کے بعد تو آگے 6000 کلومیٹر یا 10,000 کلومیٹر کی آگ ہے. تو اس کے اندر جو ہے مطلب کوئی ایسا مقام ہے سجین جہاں پر بدکار لوگوں کو انتقال کے بعد ان کی روح کو وہاں لے جایا جاتا ہے, وہ قید میں ہوتی ہے. اور جو مومن ہوتا ہے, مومن کی روح کو نکال کر اوپر لے جایا جاتا ہے آسمان میں, علیین بلند مقام کی جگہ. جو سجین میں ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں, ان کی تشریح کر دی. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دعوت حق کو نہیں مانتے, مسلسل انکار کے بعد ان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر وہ اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کچھ بھی ان کو سمجھائیں وہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں, بات کو سمجھتے نہیں ہیں. پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ ابھی تو ان کی روح سجین میں ہے, خود عذاب قبر میں ہے, پھر حشر کی سختی اور جہنم میں گرنا ہوگا. خاص بات یہ بتائی گئی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں. وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ نہ دیکھنا بہت بڑے گناہ کے یا بہت بڑی سزا کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دید سے محروم ہوں گے. ابھی تو ہنستے ہیں مسلمانوں پر یہ, لیکن آخرت میں یہ بہت برے انجام سے دوچار ہوں گے. یہ جو ہے ان کا جو ہے. اور جو علیین والے ہیں وہ تو پھر نعمتوں میں ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم, تم ان کے چہروں کی تازگی اور فرح کو دیکھ کے پہچان لو کہ کیسے لوگ ہیں. یسقون من رحیق مختوم, ان کو پلایا جائے گی سکہ بند شراب. یہ جو کتاب ہے سیرت کی ملتی ہے یہاں پر, رحیق المختوم, یہ شراب کا نام ہے, سرٹیفائڈ شراب, خوشبودار, وہ پلائی جائے گی. اور ختامہ مسک, اس کی خوشبو بہت اچھی ہوگی. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ شراب اللہ تعالیٰ کس کو پلاتے ہیں؟ عین یشرب بها المقربون, اپنے مقرب بندوں کو پلاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے ان کو پلائی جائے گی. تو نیک لوگ جن کی روح ابھی علیین میں ہوگی اور جن کی قبریں جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی, جن کو حشر میں سایہ مل جائے گا, جو پل صراط سے گزر جائیں گے تیزی کے ساتھ, جہنم میں گرنے سے بچ جائیں گے. یہی لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر کفار ہنسا کرتے تھے, لیکن اب یہ لوگ جو ہیں یہ کفار پہ ہنسا کریں گے. یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں, دنیا میں ان تک پیغام پہنچتا تھا, مذاق اڑاتے تھے, اب دیکھو ان کا کیا انجام ہوگا. تو جنت ہی اس وقت جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ آمنوا یضحکون, وہ ان پر ہنسیں گے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس بات کا انکار کر کے اس مشکل میں پھنس گئے. اس کے بعد سورہ انشقاق ہے. سورہ انشقاق بھی مکی صورت ہے اور بالکل وہی ردم چلا آ رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ حشر کا منظر بیان کرتے ہیں, اور حشر کا منظر بیان کرنے کے بعد پھر یہ کہ نا کچھ آگے کچھ جنت اور جہنم کا ذکر, کچھ دائیں ہاتھ والے اور کچھ بائیں ہاتھ والوں کا ذکر. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا, اور یہ پھٹ جانا حقی ہے, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا, مدّ یمد پھیلانا, وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور زمین جو ہے جو کچھ اس کے اندر ہے وہ نکال کے خالی ہو جائے گی. اس سے پہلے آگے جا کے یہ مضمون آئے گا دوبارہ تفصیل کے ساتھ سورہ زلزال کے اندر شاید, کہ وہ خالی ہو جائے گی, اور پھر کیا ہوگا کہ وہ آذنت لربہا وحقت, اور زمین کو ایسا کرنا ہی چاہیے. یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدحا فملاقیہ, تو اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے, تو رکا ہوا نہیں ہے. سفر ٹرین میں بیٹھا ہوا, ٹرین چل رہی ہے, یہ ٹرین جا رہی ہے, تجھے لے جا رہی ہے اللہ کی طرف, تجھے پہنچنا ہے, پہنچ کر رہے گا. فملاقیہ, ملاقات بھی ہوگی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کتاب نامے دیے جائیں گے. اوتیا کتابہ بیمینہ, جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب مل گئی,
فسوف युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उसका तो फिर बहुत आसान हिसाब होगा। सैयद आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये आसान हिसाब क्या होता है? आप बड़ी दुआएं करते हैं या अल्लाह मेरा हिसाब आसान कीजिए, तो बताइए क्या है। आपने फरमाया कि आयशा, जब अल्लाह ताला एक बंदे के नामे अमाल को देखें और सरफ नज़र कर लें, सवाल ना पूछें, ये आसान हिसाब है। अल्लाह ताला जब पूछना शुरू कर दिया तो फिर इंसान फंस जाएगा। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी आसान हिसाब और हमसे हिसाब ना पूछे, हमारा नामा अमाल देखे और सरफ नज़र कर ले। फिर कहा कि दूसरे लोग होंगे, अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरिही, कुछ और लोग हैं जिनके नाम अमाल उनके पीछे से दिया जाएगा, उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो यसला सईरा, वो तो फिर आग में फेंक दिए जाएंगे, वो तो जो है मतलब यानी कि बहुत मुश्किल में होंगे। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, दुनिया में अपने ख़ानदान में खुश रहा करते थे, अपने घर वालों में बड़े मज़े किया करते थे, लेकिन अब जो है वो बड़ी मुश्किल में होंगे। ये जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला 3 कस्में खा रहे हैं। क्या कस्में खा रहे हैं? इस सूरह इंशिकाक में फला उक़्सिमु बिश्शफ़क़, कसम खाता हूँ शफ़क़ की, मग़रिब के बाद जो सुर्खी आती है वो शफ़क़, वल्लैल वमा वसक़, और रात की जब वो अंधेरी हो जाए, गहरी हो जाए, काली हो जाए, वल क़मर इज़ा तसक़, और कमर जबकि वो मुकम्मल चाँद हो जाए, बदर कामिल हो जाए। इन 3 चीज़ों की कसम खा के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब ये 3 चीज़ें, इनमें सबात नहीं है। मग़रिब का वक्त आता है, वक्त 1 घंटे बाद क्या होता है, इशा हो जाती है, रात गहरी हो जाती है, वो चला जाता है शफ़क़, फिर रात गहरी होती है, रात आती है, फिर सुबह सादिक और सुबह काज़िब भी आ जाती है, रात चली जाती है, और फिर कमर जो है बदर कामिल बनता है, 3 दिन तक रहता है, फिर वो छूटा। जब इन 3 चीज़ों में सबात नहीं है, इन 3 चीज़ों में करार नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, फिर इंसान को भी सबात नहीं है। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये ढलती आती और जाती चीज़ें हैं, इंसान ने भी ख़त्म होना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये 3 चीज़ें जिनकी कसम खाई गई है, इन्होंने ख़त्म होना है। ये निशानियाँ तुम्हारे सामने हैं, तो फिर तुम मानते क्यों नहीं हो, तुम इस पर यकीन क्यों नहीं करते। ये सूरह इंशिकाक थी। उसके बाद अगली सूरह बरूज है। सूरह बरूज थोड़ा सा भी स्टाइल तब्दील हो रहा है इस सूरत के अंदर। इस सूरत में असहाबुल उखदूद का जिक्र है। वो कहते हैं ये नजरान के इलाके में कहीं कोई गढ़े वगैरह हैं, शायद उनमें से कोई असहाबुल उखदूद का भी है, कुछ देख कर आए, दावा भी करते हैं शायद वहाँ पर कब्रें हैं। असहाबुल उखदूद कौन थे? ये बहुत पहले की बात है, हुजूर के आने से 500-600 साल पहले, जब भी कुछ लोग दीन हक़ को कबूल कर लेते तो उस ज़माने के बादशाह उन्हें कहते तुम रिवर्ट हो जाओ, दोबारा पुराने दीन पे आ जाओ। नहीं आते तो उनको गढ़ों के अंदर आग जलाकर डाल दो। तो जिस वाक़े की जानब इशारा किया गया है, कहते हैं 20 से 40 हज़ार के करीब अफराद को, बड़े बड़े उखदूद कहते हैं गढ़ों को, उनमें डाल दिया गया, आग जलाई गई और उसके बाद उनको जला दिया गया। जब जला दिया गया तो ये बहुत बड़ा जुर्म था, मुसलमानों को अजियत दी गई, दीन हक़ कबूल करने वालों को। उसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि ना सिर्फ ये कि इन्होंने जलाया, लेकिन इज़्म अलैहा क़ूद, और बैठे हुए देख रहे थे, यानी मुसलमानों को दीन हक़ को जलता हुआ देख रहे थे। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मोमिनीन शहूद, और जनाब ये जो कुछ हो रहा था उनको देख रहे थे। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, और ये इंतकाम क्यों ले रहे थे? इसलिए कि वो लोग अल्लाह ताला पे ईमान लाए, ये उनका जुर्म था। अल्लाह ताला पे ईमान लाने के जुर्म की सज़ा ये उनको दी गई। तो उनके बारे में कहा गया कि अब इनको जना, इन्होंने तो मुसलमानों को आग में जलाया और उनकी सज़ा तो दुनिया की मुख्तलिफ सज़ा थी, लेकिन ये जहन्नम की दायमी आग के अंदर चलेंगे। अब इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत का मज़र देखिए, इतनी अहम बात अल्लाह ताला ने यहाँ पर कही कि इन्नल लज़ीना फ़तनुल मोमिनीन वल मोमिनात, वो लोग जिन्होंने मुसलमानों को तकलीफ़ दी, मर्दों और औरतों को तकलीफ़ दी, सुम्मा लम यतूबू, और फिर तौबा नहीं की, यानी आग में जलाने के बाद भी अगर वो तौबा कर लें तो अल्लाह ताला फरमाए हम तो माफ़ करने में तैयार हैं, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद। तो ये इसमें हमारे लिए सबक है कि अब ये महीना भी रमज़ान का है, हम अपने गुनाहों पे तौबा करें, बख्शिश मांगें, निदामत शर्मिंदगी का इज़हार करें। जब अल्लाह ताला उनके बारे में कह सकता है कि जिन्होंने हज़ारों अफराद को आग में जला दिया, अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन हमें भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। फिर कहा जा रहा है कि ये तो जाएंगे आग में जो नहीं तौबा करेंगे, लेकिन इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। ये लोग दुनिया की कामयाबी, ये जॉब की कामयाबी, ये बिज़नेस, ये मैचेस की कामयाबी, कहा कि असल कामयाबी तो ये है, फौज़ुल कबीर, सबसे बड़ी कामयाबी तो ये जन्नत का हासिल कर लेना।
وہ جنت میں چلا جائے گا، دراصل وہ کامیاب رہا۔ اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ رحمان و رحیم بھی ہے لیکن سریع الحساب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ پکڑنے پر آئے گا تو پھر اس کا کوڑا بہت سخت ہے، وہ کسی کو چھوڑا نہیں گا۔ وہ انہ یبدی و یعید، وہی انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور آئندہ پیدا کرے گا۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرنا چاہے کر جائے، کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ اگر تمہیں نہیں یقین تو دیکھ لو کیا ہوا فرعون و ثمود کے ساتھ، عذاب کا کوڑا برسا، وہ غرق